سیفٹی میٹنگ کی پارٹ 2 کی ویڈیو آج آپ کو دکھائی جا رہی ہے، جس میں عطر منیر صاحب سینئر اسٹیشن ماسٹر صاحب شرکاء کو بریفنگ دیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے ان کے حوالے سے ہے۔ ان کے حوالے میں سے اسٹیشن ماسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اس نے ٹرین کو پاس کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے سگنل ٹھنڈ کے موسم میں ویل برائٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ ڈرائیور کو دور سے نظر آ سکے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں سیفٹی کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ رول نمبر GR38A ہے کہ ہمارے جو موونگ ویلز کے اندر پوائنٹس ہیں ان کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ شنٹ کر رہے ہیں، کوئی گاڑی پائلٹ کر رہے ہیں، تو کیبن مین کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اس کے بعد اس کو چینج کریں، یہ مکمل تسلی کر دیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیور جو سے ہیں انہوں نے سگنلز کو آبزرو کرنا ہے، چاہے ان کو پتہ ہے کہ ہم بتا بھی رہے ہیں VHF پہ کہ آپ کے سگنل ڈاؤن ہے، مین لائن سے آپ جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کہنے کے باوجود بھی اس نے نہ صرف سگنل کو آبزرو کرنا ہے بلکہ پوائنٹس کو بھی دیکھنا ہے، خالی سگنل کی پوزیشن کو نہیں آبزرو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کیبن مین ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو روٹ سیٹ کیا ہے اس کے لیے ہم نے جو لیور کھینچے ہیں وہ پراپر اپنی ناچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوز تو نہیں ہے۔ جب گاڑی ہم نے کوئی پائلٹ کرنی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں ہماری سگنل لوور کرنے کی، ریسیپشن یا ڈسپیچ کی، وہ فلفل ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے فیسنگ پوائنٹ ہیں وہ کریکٹلی سیٹ اینڈ لاک ہے کہ نہیں ہے، جو ٹریلنگ پوائنٹس ہیں وہ کریکٹلی سیٹ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یارڈ کی جو سپیڈ ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سیکشن کی سپیڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور اوور سپیڈ پاس ہو رہا ہے تو آپ اس ڈرائیور کو بھی وارن کریں گے اور کنٹرول کو بھی بتائیں گے کہ یہ ایکسیس سپیڈ میں جا رہا ہے۔ شنٹنگ کے دوران بھی ہمیں خصوصی احتیاط کرنی ہے کہ ہم جو گاڑیاں لگا رہے ہیں وہ غلط تو نہیں لگا رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے گاڑی شنٹنگ والوں کو بتایا ہے کہ یہ گاڑی راولپنڈی کے لیے جانی ہے، لیکن وہ جو گاڑی اٹیچ کر دیتے ہیں وہ گاڑی ڈاؤن ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ پچھلے دنوں بھی یہ ہوا تھا ایسا ہی، تو اس پہ اسپیشل سرکولر بھی جاری ہوا تھا کہ شنٹنگ کے دوران آپ اٹیچنگ ڈیٹیچنگ میں خصوصی احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں سیفٹی ایکوپمنٹ میں، اس کا استعمال ہمیں آنا چاہیے۔ یہ اکثر ASM حضرات کو بھی اس کا استعمال نہیں آتا، حالانکہ اس کے بہت ایزی ہے کہ اس میں صرف آپ کے 3 پوائنٹ ہیں۔ آپ نے ایک اس کا جو سیفٹی پن ہے وہ نکالنی ہے، اور یہ جو آپ کی نوزل ہے اس کو آپ نے اس پہ آگ کے پاس طرف کرنا ہے اور اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے۔ یہ صرف اس کے 3 فنکشن ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ سوئچ کلیمپ بھی لگانا اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ تاکہ جب ہمارے پوائنٹس پراپرلی سیٹ نہیں ہو رہے تو ان کی سیکیورنگ کے لیے ہم سوئچ کلیمپ لگائیں گے۔ یہ نارملی 7 سے 9 انچ جو آپ کی قلم ہے اس سے فاصلے پہ لگایا جاتا ہے۔ اکثر یارڈز میں ایسا ہے کہ وہاں پہ یہ پروویژن ہمیں ملتی نہیں ہے جی کہ آپ کے سوئچ کلیمپ لگ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اسٹیشن ماسٹر حضرات جو ہوتے ہیں وہ انجینئرنگ سٹاف سے بات کر کے تو وہاں سے جگہ ایسی صاف کروائیں کہ وہاں پہ آپ کا سوئچ کلیمپ پراپرلی لگ سکے۔ ڈیٹونیٹر ہے، ڈیٹونیٹر کی فکسنگ کے بارے میں بھی وہ آپ گائیڈ کرتے رہیں اپنے اسٹاف کو، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر نہیں لگ رہا تو اس کا کلیمپ لگانا ہے، آپ نے کلیمپ ٹوٹ گیا ہے تو اسے مٹی سے لگا لیں گے، اور مختلف طریقے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ایک آسان طریقہ آج کل کے دور میں تو یہ ہے کہ آپ وہ ڈبل سائڈ ٹیپ مل جاتی ہے، اس کے پیس بنا کے اس میں رکھ لیں، ڈیٹونیٹر باکس کے اندر ہی پڑے، وہ آپ آسانی سے اگر آپ کا وہ ٹوٹ گیا کلیمپ اس کا تو وہ ٹیپ اس کے نیچے لگائیں اور اس کو فکس کریں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا اپنے تمام بھائیوں کو، اسٹاف کو، جو ہمارے جو قریبی اسٹیشن ہے دور دراز اسٹیشن سے وہ تشریف لائیں اور اس سیفٹی سیمینار میں انہوں نے شرکت اختیار کی ہے۔
اور دوسرا اٹس اے ویری اپریشیبل موو آن دی پارٹ آف آور اتھارٹیز اینڈ اسپیشلی رسپیکٹڈ جی ایچ ایل ایم کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے نا اس سیفٹی میٹنگ کا انعقاد کیا ہے. اس سیفٹی میٹنگ میں جو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں جو چیزیں بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو دوبارہ ہم اپنے ذہن میں لائیں. وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رولز جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں ہم اکارڈنگ ٹو رول تو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم شارٹ کٹ میتھڈ استعمال کرتے ہیں. بے شک ہم کچھ چیزیں جو ہمیں سہولت کے لیے دی گئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس موٹرولا سیٹ موجود ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس سیٹ کا جو ہے نا اس چیز کا استعمال ہمارے لیے یوزفل ہے، لیکن رولز تو اس میں نہیں کہتا کہ آپ موٹرولا سیٹ پہ ڈرائیور کو کال کریں. ٹھیک ہے، ہمیں رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے موٹرولا سیٹ کو ڈرائیور کے لیے کس وقت استعمال کرنا ہے. آج کل کیونکہ یہ فاسٹ ٹریفک ہو گئی ہے، ٹرین کی اسپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی ہم اگر فاگ سگنل پہ جائیں تو اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے کہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ وی ٹی پی سے نظر نہیں آتا. اس دن میں نے اس کو فزیکلی دیکھا ہے کہ ہمارا اسٹارٹر کیا، جب میں نے اپنے وی ٹی پی کے پاس کھڑا ہوا تو میرا شیڈ بھی جو ہے نا وہ سیدھا نظر نہیں آ رہا تھا. حالانکہ ہمارا جو وی ٹی او ہے وہ ہمارا یہ اسٹارٹر سگنل اپ سائڈ لائن نمبر 2 ہے، تو یہ نظر نہیں آتا. لیکن ہم نے فاگ سگنل نہیں لگائے. کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک سہولت موجود تھی موٹرولا سیٹ کی. تو آپ نے اس تمام اے ایس ایمس خاص جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو میں جو ہے نا یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹائملی موٹرولا سیٹ کا استعمال کریں اور ڈرائیور کو ٹائملی بتائیں کہ سگنل کی اسپیکٹ کیا ہے، تاکہ ڈرائیور ایک تو ہماری اسپیڈ بھی مینٹین رہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیفٹی بھی اس میں جو ہے نا اس میں بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. کیونکہ ریلوے کے لوگوز میں 3 ہی چیزیں ہیں، ایک تو اس کی اسپیڈ ہے، سیفٹی ہے اور سروس ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ایم ہے ریلوے کا وہ اس کی سیفٹی ہے. میں اس بارے میں ایک جو ہے نا وہ رول ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایکسیڈنٹ کے چیپٹر میں سب سے پہلا رول ہے جنرل 161. اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ آپ ٹریفک اسٹاف سے بلانگ کرتے ہیں یا کمرشل اسٹاف سے بلانگ کرتے ہیں، سگنل اسٹاف سے بلانگ کرتے ہیں یا اینی تھنگ ایلس. اس میں ایوری ریلوے سرونٹ کا ذکر ہے کہ ایوری ریلوے سرونٹ مسٹ انشور. اس انشورٹی کے بعد اس نے کیا انشور کرنا ہے کہ کوئی بھی اس نے اپنی تمام تر جو فورس ہے وہ لگا دی ہے فار دی سیفٹی آف دا ٹرین. مطلب کسی قسم کی اس کے اگر اس کے چیز کو ذہن میں آتی ہے کہ یہ چیز سیفٹی کے اگینسٹ ہے تو وہ فوراً کیا کرے گا، فوراً اس کے مطابق اکارڈنگلی اس کا ایکشن لے گا. تو تمام ریلوے سرونٹ جو بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی برانچ میں ہوں، سگنل برانچ میں ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ برانچ میں ہوں، اور ایسے جن کا تعلق جو ہے نا وہ ٹریفک کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو انشور کریں کہ ٹرین جو ہے نا وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رن کر رہی ہے یا نہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ تمام ریلوے سرونٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، مس ہیپ دیکھتے ہیں کسی بھی ٹرین میں، تو وہ اپنی جو رینڈر آن ڈیمانڈ آل پاسبل اسسٹنس، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری جو ہے نا وہ ایک کیا نام ہے، اپنی پوری یہ کوشش کریں گے کہ ٹرین کو کسی بھی جو مس ہیپ سے بچایا جائے یا کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے. اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ٹرین ڈرائیور کو اشارہ دے سکتے ہیں ایک ڈینجر سگنل کا کہ آگے کوئی مسئلہ ہے، یا ٹرین کے نیچے اگر کوئی چیز لٹک رہی ہے تو اس کے اکارڈنگلی تو گارڈ کو جو ہے نا وہ اشارہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی ٹرین کے ساتھ مسئلہ ہے، چاہے وہ اسٹیشن لیمٹ کے اندر چیز کو، چاہے وہ بلاک سیکشن کی ہو. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ کرنی ہے فوراً. اگر کوئی چیز ٹرین میں یا لائن کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو فوراً جو ہے نا اپنے امیڈیٹ باس اور خصوصاً اسٹیشن ماسٹر جو نیئر اسٹیشن ماسٹر ہے اس کو فوراً جو ہے نا وہ اطلاع دیں، تاکہ اس جو ایکسیڈنٹ ہے یا کسی بھی مس ہیپ سے بچا جا سکے. تو اس لیے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی سگنل ڈیفیکٹیو ہے، لائن کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یا رننگ ٹرین کے نیچے جو اس کا گیئر ہے اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح وہ جو ہے نا وہ اطلاع دے سکتے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دسمبر ہے، اس میں ہوائیں بھی چلتی ہیں، فوگ بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی درخت جو ہے نا وہ گر جاتا ہے لائن کے اوپر. تو میں اس لیے کہ اگر کوئی بھی ریلوے سرونٹ، پبلک کا بھی کوئی بندہ ہو، یہاں پر پبلک تو بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ چیز اس طرح کا کوئی لائن کے اوپر کوئی چیز دیکھتی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ ایک جو بھی ریلوے کا ایک رسپانسیبل بندہ موجود ہے اس کو فوراً جو ہے نا وہ اطلاع دی جائے. ابھی یہ پیچھے جو ہے نا یہ بٹوین دینا اور ڈومیلی میں ایک تخریب کاری کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی نے سلیپر جو ہے نا وہ لائن کے اوپر رکھ دیا اور ہماری 103 جو ہے نا یہ بال بچی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، خاص کر انجینئرنگ اسٹاف، ان کی یہ ڈیوٹی فاگی ویدر میں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کیا کریں، پیٹرولنگ کی جو ایک میکانزم ہے اس کو مزید جو ہے نا یہ اس کو شارپ کیا جائے، اور خصوصاً رات کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ پیٹرولنگ جو عملہ ہے اس کو انگیج کریں کہ وہ رات کے ٹائم پہ اپنے سیکشن میں جو ہے نا یہ پیٹرول کریں. اگر اس دن
ड्राइवर की जो है ना अगर वो उसकी ऑब्जर्वेशन शार्प ना होती तो हम एक बहुत बड़े हादसे से दो चार हो सकते थे। तो इसलिए हर स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अपने जहन में ये चीज़ बैठा लें कि हमने ट्रेन की सेफ्टी को इंश्योर करना है। थैंक यू। स्टैंडर्ड जो लेंथ की वो चेन पड़ी हुई है या नहीं है, ठीक है, 5.5 फुट समथिंग जो है ना इस तरह इसकी लेंथ है वो हमारे पास पड़ी है। इसकी मोटाई भी देखनी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने पीछे चेन लगाई है हमारे पास ये। और रनिंग लाइन पे आपने याद रखना है कि रनिंग लाइन पे आपने कोई भी ट्रेन स्टेबल नहीं करनी है। और इन केस एमरजेंसी अगर आपने किसी रनिंग लाइन पे ट्रेन को स्टेबल करना है तो उसको प्रॉपर्ली सिक्योर करना है विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट में हमारे पास शूज़ होते हैं, हमारे पास स्प्रैग होते हैं। स्प्रैग का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है आजकल, ठीक है, लेकिन सेफ्टी चेन का इस्तेमाल अभी तक मौजूद है। हमने हमारे पास जो एक चेन पड़ी है जिसकी ये एक मोटाई है और एक हमारे पास एक इससे जो कम डाया की वो चेन पड़ी है। हमने ये देखा जो हमारे पास जो एक पैड लॉक मौजूद था वो, हालांकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ की ये चेन है, लेकिन हमारे पास जो पैड लॉक है वो लॉक नहीं कर सकता था इसको, ठीक है। जब भी हमने इन दोनों के बकल्स को मिलाया, ठीक है, वो पैड लॉक इसको लॉक नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो एक बकल थी वो इसके अंदर नहीं आ रही, बंद नहीं हो रही, चाबी नहीं चलती। तो अपने स्टेशन पे आपने ये देखना है कि आपके पास जो पैड लॉक मौजूद है वो क्या सेफ्टी चेन को लॉक करते हैं या नहीं करते हैं। हमने फिर दूसरा ये काम किया, हमारे पास एक दूसरी एक कम डाया की चेन पड़ी थी, उसके साथ हमने एक गाड़ी को सिक्योर किया। तो हालांकि वो ये चीज़ थी कि हमने शॉर्टकट करते से हमारे पास हल्के फ्लैट सेक्शन है, लेकिन फिर भी मैंने उसको चेन लगा के शूज़ लगा के एक लोडेड स्टॉक था उसको मैंने लाइन नंबर 4 जो गुड्स लाइन है वहाँ पर किया। तो कुछ बंदों ने कहा भी है कि हमने कभी इसको नहीं किया। अभी ये देखें वो मेरे पास गाड़ी 24 घंटे खड़ी थी लाइन नंबर 4 के ऊपर। अगर मैंने उसको सिक्योर ना किया होता तो खुदा ना खास्ता हमारे पास जो नॉन स्टॉप ट्रेनें हैं वो गुजर रही होती हैं, बेशक हमने पिन डाउन किया होता है, लेकिन जो नॉन स्टॉप गाड़ियाँ ये जब चलेगी तो दूसरी लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। तो आपने अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बेशक गार्ड ने अपनी तमाम जो ब्रेकें हैं वो पिन डाउन की हूँ जो हमारे पास लोडेड स्टॉक है, लेकिन आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इस चेन का इस्तेमाल जो है ना वो करना है। और उसके लिए होता है कि आपने इस तरह चेन लगानी है कि आपका पैड लॉक के ऊपर उसके ऊपर लोड ना पड़े। उसके लिए तरीकाकार होता है कि आपने इस तरह करना है कि जो हमारा व्हील है और लाइन के ऊपर से एक दफ़ा गुजारनी है चेन, और इसके बाद आपने लाइन के ऊपर से 2 दफ़ा गुजारनी है। 2 दफ़ा आपने टर्न करना है लाइन के ऊपर से, 2 दफ़ा टर्न करना है, फिर उसको पैड लॉक करना है। उससे ये होगा कि आपका जो लॉक होगा उसके ऊपर जो है ना वो धक्का नहीं लगेगा। अगर गाड़ी मूव हुई तो लॉक के ऊपर डायरेक्ट नहीं होगा, अगर डायरेक्ट झटका लॉक के ऊपर पड़ा तो लॉक आपका टूट सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने लाइन के ऊपर से डबल पास करनी है लाइन के ऊपर से, और फिर आपने जो है ना वो गुजारनी है व्हील के ऊपर से, और उसको फिर आपने तो ये क्योंकि ये मैंने इसको प्रैक्टिकली किया है, ये आपके जो पैड लॉक्स मौजूद हैं आपके स्टेशन पर, तो वो मेरे ख्याल में इसके लिए जो है ना वो नाकाफी है। तो इसके लिए आप जो है ना वो पैड लॉक्स का लाजमी बंदोबस्त करें जो आपकी सेफ्टी चेन को लॉक कर सके। ये इमरजेंसी में अगर आपको लगानी पड़ जाए तो ये ना हो कि आपकी जो है ना ये चेन बिल्कुल ही यूजलेस हो। और दूसरी चीज़ है, हमारे पास सिग्नल स्टाफ वाले भी बैठे हुए हैं, तो जैसे अतर साहब ने बताया कि आप अपने यार्ड में देखना है कि आपका स्विच कलाम के लिए मुनासिब जगह मौजूद है कि जहाँ पर आप फेसिंग पॉइंट को लॉक कर सके। इन केस आपका फेसिंग पॉइंट जो है लॉक पर आपका ख़राब हो जाए तो आपने उस कांटे को क्या करना होता है, आपने स्विच कलाम के साथ लॉक करना होता है। हमारे पास हमने स्टेशन मास्टर साहब भी मौजूद है, हमने सारा अपने यार्ड देखा है, तो तकरीबन हमारे पास तमाम जगह मौजूद है। सो हमारे पास पॉइंट नंबर 18 जो है, यहाँ पर हमारे सिग्नल जो स्टाफ है उनका गियर मौजूद है, और वहाँ पर हमारा जो ये स्विच कलाम है वो नहीं लगता है। तो ये चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए कि हमारे यार्ड में क्या स्विच कलाम की प्रॉपर जगह मौजूद है या नहीं। अगर ये जगह मौजूद नहीं है तो आप कंसर्न सिग्नल स्टाफ को बताएं, या फिर आप जो है ना ये PWI को बताएं कि उसकी जगह जो है ना वो प्रॉपर एक जगह जो है ना उसको अरेंज करें, ताकि इन केस एमरजेंसी में अगर आपका लाफिंग बार ख़राब हो जाए तो आपको डील करना आना चाहिए। और दूसरा इसकी प्रैक्टिस, फिजिकली प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका स्टाफ इसमें लगाने में जो है एक्सपर्ट है, उसको जो है ना ये फिजिकली इसको डे टू डे आप महीने में एक दफ़ा स्टेशन मास्टर या ASM जो है ना विद द हेल्प ऑफ कैबिन मैन इस स्विच कलाम का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये सब है, थैंक यू। सर मैं इंट्रोड्यूस करूँ। अच्छा, मैंने अपने तौर पे ये गेट लम्हों के लिए बनाई है कि वो सोलर सिस्टम ख़राब हो गया, मैंने खुद ये बनाई है। तो ये इसका बैकअप 5 से 6 घंटे है, रात को जब जरूरत पड़ेगी बुझा भी सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। चार्जिंग वाली बैटरियाँ डाली हैं, तो ये इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। अपने तौर पे मैंने ये मुझे अपनी काविश है, और ये मैंने
یہ اپنی کاوش سے میرے دوست یہ سمے زاہد صاحب انہوں نے مجھے بنا کر دی ہیں. یہ گرین ہے، یہ وائٹ ہے اور یہ ریڈ ہے. یہ اب کیونکہ نا ہینڈ سگنل لیمپ ہمارے سسٹم میں بہت ہی زیادہ خراب ہیں، کہیں کہیں بھی نظر آتے ہیں. تو وقتی طور پہ کام چلانے کے لیے یہ بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک کروا رہے ہیں، مزید ٹھیک کروائیں گے اور اس کو بھی استعمال میں لائیں گے تاکہ ہماری ٹرین پروسیڈنگ، کیونکہ ڈرائیور جو چلتا ہے نا وہ اشاروں پہ چلتا ہے. اشارے کون سے ہیں؟ وہ ہمارے سگنل ہیں یا یہ جو بتی کے اشارے ہیں. وہ اشاروں کی زبان سمجھتا ہے، وہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتا. اس کو پراپر زبان اشارہ ملتا رہے گا تو وہ رن تھرو ہوتا جائے گا. جہاں اس کو نظر نہیں آئے گا اس کی سپیڈ ٹوٹے گی. جب سپیڈ ٹوٹے گی تو ریل کا تیل ضائع ہوگا، کنزمپشن آف فیول بڑھے گی. ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کنزمپشن آف فیول ہم کتنی سیو کر سکتے ہیں، وہ بھی مد نظر رکھنا ہے. لہٰذا یہ آپ کے جو بھی اپنا پوائنٹس مین ہیں، کیبن مین ہیں، گیٹ کیپر ہیں، گیٹ مین ہیں، ان کے بعد یہ جو مین ہتھیار ہے نا اشارہ بتی، یہ ہر حالت میں ٹھیک ہونی چاہیے. اگر سگنل خراب ہو گیا تو اسٹیشن ماسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ گیٹ مین گیٹ کیپر کے اشارے پہ ہی آئے گا آگے. جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر مزید ٹائم ضائع ہوگا، اٹ مین کہ آپ تیل کا اور نقصان ہو رہا ہے. تو جب جہاں بھی ڈیوٹی کریں اپنے جو اکوپمنٹ ہے نا وہ اپنے آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے. اس سے ریل کی بھی بہتری رہے گی، ریل کی بچت بھی ہوگی اور آپ کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بھی مطمئن ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. آخر میں شکریہ ادا کروں گا اور اسٹیشن ماسٹر کہوں گا کہ جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کا شکریہ ادا کریں کہ سردی کے موسم میں آئے اور یہ سیفٹی سیمینار اٹینڈ کیا. انشاءاللہ گائے بگائے کرتے رہیں گے. اس دفعہ میں نے یہ پینافلیکس خود اپنے شوق سے بنوائے جس میں سارے رول کوٹ کیے ہیں، جس میں آپ کو سارے پڑھ کے سنائے بھی گئے، بتائے بھی گئے. اور شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ یہ ہر بندے کے ذہن میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے، صرف اس کو سامنے لانا ہوتا ہے. سامنے کیسے لے جاتا ہے؟ سنا کر، دکھا کر. یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ آج کل پڑھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. وہ دیکھ کے کر لیتا ہے یا سن کے کر لیتا ہے. تو یہ دو مین آبجیکٹ ہیں. اس کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ہو جائے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ اور تمام بھائیوں کا اللہ ہم سب آمین ناصر. بہت شکریہ.